السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 6 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حد قذف کے بارے میں اللہ رب العزت نے قانون سازی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں گے۔ اگر 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور حد قذف کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جو جسمانی سزا ہے اس کو، کہ 80 درے لگائے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ، اس کو سوسائٹی میں ایک اہم اخلاقی سزا دی جائے گی کہ اس شخص کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ سوسائٹی میں وہ شخص مشہور ہو جائے گا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، دوسروں پہ بہتان اور تہمت وغیرہ لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حد قذف کا جو قانون ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ ہمیں واضح رہنمائی مل گئی کہ کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگانا یا کوئی ایسی بات کرنا جو اس شخص میں موجود ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کی تہمت، بدکاری کی تہمت کے علاوہ بھی ہمیں بہت مسائل ملتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا تھا آغاز سورہ مبارکہ میں کہ یہاں سماج کی تشکیل مراد ہے۔ معاشرے کی تشکیل کیسے ہوگی؟ معاشرہ کس طرح اکٹھا رہ سکتا ہے؟ معاشرہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ ان کی حدود و قیود، باؤنڈریز کیا ہیں؟ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑے اہم امور ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا لعلکم تذکرون۔ ان کو معمولی مت سمجھیے، ان کو سیکھیے، ان کو سمجھیے اور پھر ان کی رٹ قائم کیجیے۔ اللہ رب العزت تو ان قوانین کے ذریعے معاشروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ معاشرہ ترقی کرے اور پھر ترقی کرتے کرتے اللہ کے قریب آ جائے، اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے،
آج کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور قانون سازی ارشاد فرمائی ہے، جس کو لعان کہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے لعان۔ یہ کیا ہے؟ اس کی قانون سازی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر کوئی تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے یہ میرا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اب تہمت اپنی بیوی پہ لگا دی اس نے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اس کی کیا شکل ہے؟ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، خود وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے، یا خود ہی وہ دعویٰ کرتا ہے، گواہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو یہ جو شخص ہے یہ گواہی دے گا 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ وہ قاضی کے سامنے 4 بار یہ قسم اٹھائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، میں اپنے اس بیانیے میں سچا ہوں اور یہ میرا بیانیہ ہے، اور حلفیہ طور پہ وہ قسم اٹھا کے یہ بات کرے گا۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ 4 بار قسم اٹھا کے اپنا بیانیہ جاری کرے گا قاضی کے سامنے، جج صاحب کے سامنے، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لفظ بولنے ہیں اس نے۔ یہ تو مرد کے حوالے سے ہے۔ مرد کو یہ کہا جائے گا کہ آپ 4 قسمیں اٹھاؤ اور 5ویں بار لعنت کے الفاظ کہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد نے تو یہ کہہ دیا، قسمیں اٹھا لی، لیکن عورت کو بھی موقع دیا جائے کہ اس پر حد جاری کر دی جائے گی یا اس کو موقع دیا جائے گا؟ نہیں، اس کو بھی موقع دیں گے۔ چنانچہ وَيَدْرَأُ، اور ٹل جائے گا، دور ہو جائے گا، عنہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب، اس شکل میں ان تشہد، کہ وہ بھی گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 بار وہ بھی قسم اٹھائے گی۔ عورت کو بھی موقع دیا جائے گا۔ عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنا بیانیہ جاری کروں تو عورت اپنا بیانیہ جاری کرے گی، اور اس کا بیانیہ یہی ہوگا کہ یہ مرد جو گفتگو کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں۔ 4 بار وہ قسم اٹھا کے یہ الفاظ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہ، یہ وہ لفظ بولے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ بندہ سچا ہے تو پھر اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ گویا عورت بھی 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گی اپنے بیانیے میں، اس سینس میں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، جو اس کا بیانیہ ہے وہ غلط ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ وہ کہے گی کہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو جج صاحب، قاضی صاحب ان میں تفریق کر دیں گے۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ہم صرف مرد کو موقع دے دیتے، وہ قسمیں اٹھا لیتا اور یا حد قذف کے اعتبار سے وہ مرد جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میری بیوی ایسے ہے، تو اب بیوی پر وہ حد جاری ہو جانی تھی۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو اس پہ حد قذف آ جانی تھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی خیر خواہی کے طور پر یہ رکھ لیا کہ یہ لعان کریں، اور اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ یا تو اقرار ہو جائے گا تو حد جاری ہو جائے گی، اگر اقرار نہیں کرتا کوئی ایک اس میں سے درست بات نہیں کرتے تو ان کے اندر دل کے اندر موجود ہے نا جو بھی ہے، گواہ تو ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا اپنا کہ وہ دونوں خاندان بچ گئے، اور اگر ان میں کوئی جھوٹا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے اقرار نہیں کیا، کیوں، اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اور اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کہتے ہیں میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور حکمت والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے اصل میں اس کے پیچھے سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے۔ سوسائٹی نے ترقی کیسے کرنی ہے، اس نے پاک اور صاف ستھرا کیسے رہنا ہے، اور اگر کسی میاں بیوی میں کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو ان کی کیا قانون سازی ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آفٹر آل مقصد ایک ہی ہے کہ سوسائٹی مینجمنٹ کی طرف بڑھے، اس میں نظم و ضبط آنا چاہیے، اس میں طہارت اور پاکیزگی آنی چاہیے، اعلیٰ اخلاق آنے چاہیے، تاکہ یہ سوسائٹی دنیا میں ایک مثالی سوسائٹی شمار ہو۔ جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مومنوں کی سوسائٹی ہے، اس کو مثالی ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے سامنے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جائے۔ یہ اللہ حکمت والے ہیں، یہ ہے اللہ کی حکمت۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ایک جامع دعا جو ہم نے پچھلے درس میں بھی سیکھی تھی وہ دوبارہ دہراتے ہیں، ان کو یاد رکھیے، دہراتے رہیں گے۔ یہ جامع دعائیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔